السلام علیکم، میں ہوں عائشہ سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ بہت ہی ہنگامہ خیز قسم کا دن اگر کہیں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ صبح سے ہی ہم دیکھ رہے تھے چہ مگوئیوں کا سلسلہ جاری تھا، گو مگو ابہام کسی کیفیت تھی، کیا ہونے جا رہا ہے، کس طریقے سے ہونے جا رہا ہے، لیکن شام ڈھلتے ڈھلتے جو ہے وہ چیزیں ابھی بہت سیٹل ڈاؤن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور ٹو سٹارٹ ود ریسنٹ ڈیولپمنٹ، تو یہ مناظر آپ بالکل دیکھ رہے ہوں گے جو کہ پاکستان کے لیے بڑے اسٹیبلٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مناظر ہیں، اور ملک میں جو خیوس اور جو بہت زیادہ بے چینی کسی کیفیت تھی اس کو بھی سیٹل ڈاؤن کرنے والے یہ مناظر ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کے وزیر اعظم صاحب نے ملاقات کی ہے لیفٹیننٹ جنرل سعید عاصم منیر سے، جن کو نیا آرمی چیف بنانے کا فیصلہ ہوا، اور اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل طاہر شمشاد مرزا بھی ملنے کے لیے آئے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، اور یہ ملاقات کے مناظر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ صبح سے جو کچھ چیزیں ہوتی رہی ان کے حوالے سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ صدر مملکت جن کو سمری پہنچی تھی، صدر مملکت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ خان صاحب، جس طرح کہ انہوں نے کل ایک انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ صدر جو ہیں ان سے مشاورت ضرور کریں گے کیونکہ وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں اور یہ پورا ان کا رائٹ ہے۔ صدر وہ بہرحال بالکل پورے ملک کے ہیں، لیکن چونکہ میں پارٹی ہیڈ ہوں تو مجھ سے مشاورت ہوئی، اور اس کے بعد صدر صاحب جیسے ہی واپس آتے ہیں تو تمام چہ مگویاں یا تمام اندیشے دم توڑ دیتے ہیں کہ شاید صدر مملکت جو ہے وہ اسمبلی کو روکنے کی کوشش کریں گے، نہیں روکی جاتی، اور فائنلی اسمبلی کے اوپر جو ہے وہ دستخط ہو جاتے ہیں۔ بڑے اہم دن تھا جی آج یہ، اور خوش آئند چیزیں بھی آج دیکھنے کو ملی ہیں۔ کل کی بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہیں جس کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ بات کرنی ہے۔ کل آرمی چیف نے الوداعی تقریب سے خطاب کیا، جنرل قمر جاوید باجوہ نے، انہوں نے بھی کچھ اہم باتیں کی ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اب اس اہم یہ جو 2 تعیناتیاں ہوئی ہیں اس کے بعد جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان پر بھی بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کون سے چیلنجز ہیں جو نئے آنے والے آرمی چیف ہیں ان کو اس کا سامنا ہوگا۔ 26 تاریخ کو اگر اسلام آباد پہنچیں گے خان صاحب تو وہاں پر جا کر وہ کیا مطالبہ اور کس سے جو ہے وہ مطالبہ کرنے جا رہے ہیں، اور نئے آنے والے جو انتخابات ہیں اب ان کے کیا چانسز ہیں، اس پر بھی ہوگی بات۔ السلام علیکم بخاری صاحب، ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیے آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ جی بخاری صاحب، اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، میرے خیال میں اس کے علاوہ تو کسی اور چیز سے شو جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکتا، اور بڑی اہم تعیناتیاں، اور میرے خیال میں جو ہوا بہت اچھا اور خوش اسلوبی سے ہو گیا، کیونکہ اندیشے یا وسوسے تو بہت زیادہ تھے، لیکن بڑا خوش آئند دن میں اس کو کہوں گی کہ پاکستان میں اتنی ہلچل اور اتنی بے چینی کے بعد آج ایک تھوڑی اسٹیبلٹی فیل ہو رہی ہے۔ عائشہ، میں آپ کے انٹرو پر کبھی اعتراض تو خرچ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اختلاف نہیں کرتا اس سے، لیکن آج آپ نے کہا کہ بے چینی کا خاتمہ ہو گیا، میں کہوں گا ہیجانی کیفیت کا خاتمہ ہو گیا۔ چلیں ٹھیک ہے، اس کو اس طرح کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، اس معاملے کو جس طریقے سے پولیٹیسائز کیا گیا اس کی کوئی تاریخ میں ہماری مثال نہیں ملتی، پاکستان کی عسکری تاریخ میں۔ کیوں کیا گیا، کس وجہ سے کیا گیا، کس کے کہنے پہ کیا گیا، یہ ساری باتیں ہم ویسے تو ہمیں پیچھے چھوڑ دینی چاہیے، لیکن چونکہ ان کا حالیہ صورتحال سے اور آنے والے دنوں سے تعلق ہے، اس لیے آپ کو اس پر بات کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں اظہر مسعود صاحب کا میجر ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ جنرل عاصم جو ہیں وہ پاکستان کی نیوکلیر آرمی کے آرمی چیف ہیں۔ تو یہ اضافہ انہوں نے اس لیے کیا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستانی فوج جو ہے دنیا میں 5ویں بڑی ویل آرگنائزڈ ٹوٹلی پروفیشنل آرمی ہے، اور اب چونکہ نیوکلیر پاکستان ہے تو ظاہر ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ فوج ہی کسٹوڈین ہے پاکستان کے نیوکلیر آرسنل کی، تو اس لیے یہ اور بھی زیادہ بھاری بھرکم عہدہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور یہاں پر چیزیں سٹیبل ہونا یا سٹیبلٹی آنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ مجھے 2 باتوں کی خوشی ہے۔ ایک تو یہ کہ پہلی دفعہ سیاسی حکومت نے کسی چیز کو کنٹروورسی میں ڈالنے کی بجائے پیورلی میرٹس پر فیصلہ کیا، اور یہ اچانک نہیں ہوا، جب سے یہ قصہ شروع ہوا تھا اس وقت سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم میرٹس کی بنیاد پر کریں گے، لیکن دوسری طرف سے اس کو چیلنج کیا گیا اور کہا گیا تھا ہم ان کی مرضی کا آرمی چیف نہیں لگنے دیں گے۔ یہ بالکل بے معنی بات تھی، بے تکی بات تھی، اس اہم ادارے کو اتنا کنٹروورشل بنانا بالکل بھی ضروری نہیں تھا۔ حتمی طور پر وہی ہوا جو حکومت چاہتی تھی، حتمی طور پر وہی ہوا جس کی آئین اجازت دیتا ہے، جو آئین کی اسپرٹ کے عین مطابق ہے۔ یہ تو ہو گیا، بالآخر یہ کہانی اب سیٹل ہو گئی ہے کہ نئے آرمی چیف آ گئے ہیں، نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف طاہر شمشاد مرزا صاحب وہ بھی آ گئے ہیں۔ دونوں ہی پروفیشنلی بہت سٹرونگ جنرل ہیں، اگر آپ ان کی سیویز میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ان کو سارا کچھ کسی گفٹ کے طور پہ یا they have well deserved it through their career، اور their career is spread on several decades، تو یہ بلا وجہ نہیں ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے، دیکھیے ان کا پورا آپ پولیٹیکل کیریئر دیکھ لیجئے، یا تو انہوں نے سیاستدانوں کو متنازع بنایا ہے،
ان کو چور چور ڈاکو ڈاکو لٹیرے پتہ نہیں کس کس ناموں سے نوازا ہے، یا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالا ہے کہ میرے سازگار حالات پیدا کرنے کے لیے میرا ساتھ دیں. یہ ریسنٹ دنوں میں اور ریسنٹ ہفتوں میں پچھلے چند مہینوں میں اور بھی زیادہ کھل کے سامنے آ گیا تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر بات وہ ہو جو میں چاہتا ہوں، ہر بات وہ ہو جو مجھے سوٹ کرے. اسی نے ان کی ریلیشن شپ جو ہے وہ جنرل باجوہ کے ساتھ خراب کی. جنرل باجوہ وہ شخص ہیں جنہوں نے کوئی اس میں ابہام نہیں چھوڑا انہوں نے. اب یہ میرے اور آپ کے اندازوں کی بات نہیں ہے، خود جنرل باجوہ نے بتایا ہے کہ ہم نے اس کو بہت لاڈلے کے طور پہ رکھا، ہم نے اس کو بہت سپورٹ کیا، ہم نے مشکل وقت میں اس کی کہاں کہاں مدد کس کس طرح سے کی، یہ بھی انہوں نے تفصیل سے بتایا. میں ان کے لیے پیسے مانگنے گیا، میں نے ان کے ساتھ IMF میں مدد کی، میں نے ان کے ساتھ MOUs سائن ہونے میں نے چائنا کے معاملے میں جو تعلقات بگاڑ لیے تھے انہوں نے. آپ کو یاد ہوگا نا کہ جب شروع ہوئی تھی بات تو PTI کے جو منسٹرز تھے اسد عمر صاحب، جن کو میں اکنامک ارسٹوٹل جعلی ارسٹوٹل سمجھتا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو معاہدے ہوئے ہیں یہ جو ہے سسپیشس ہیں، ان کو ہم ریوزٹ کریں گے. ایک اور تھے ان کے سرفراز داؤد صاحب، وہ منسٹر، انہوں نے بھی کہا تھا کہ بڑی کرپشن ہوئی ہے اس کے اندر، ہم اسے ریوزٹ کریں گے، جس کی پھر تردید جو ہے چائنیز حکومت کے ڈپٹی پرائم منسٹر نے کی تھی. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، ہم ان دنوں میں چائنا میں تھے. اچھا بخاری صاحب، اگر آج کی ڈیولپمنٹس کے اوپر بات کی جائے، واپس ایک دفعہ میں پھر آپ کو آج کے دن کے اوپر لاؤں گی، بیکاز آئی ایم شیور لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہوں گے. بہت ہی زیادہ جو ہے وہ پریشر گیم ہمیں نظر آئی، پریشر ٹیکٹکس کو استعمال کیا گیا. اس کے بعد پھر جو آج ہوا ہم نے دیکھا، میرا تو خیال ہے کہ شاید جو ہے وہ تعریف کرنی چاہیے. آج جتنی میچورٹی سے اس چیز کو ڈیل کیا گیا، واقعی میچورٹی سے ڈیل کیا گیا یا آپشن ہی کوئی نہیں تھا؟ آپ کس خان صاحب کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں کہ وہاں سے دیکھیں، میرا خیال یہ ہے جو ڈیل کیا گیا کہ جو ایک حرکت کی گئی وہ بھی اگر نہ کی جاتی تو یہ واقعتاً معاملہ بہت خوش ضروری سے طے ہو گیا تھا. نہیں، جو پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ فلائی کر کے وہاں سے یہاں آئے، انہوں نے جب عمران خان صاحب نے کل اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم آئین کے اندر رہ کے کھیلیں گے میں اور صدر، وہ نہ کہتے تو کوئی حرج نہیں تھا. آج یہ یہاں نہ آتے، فون پہ پوچھا جا سکتا ہے، اب پتہ تھا کیا فیصلہ ہونا ہے، تو ایک اور گریسفل طریقے سے یہ ہو جاتا ہے. اتنا نزعی مسئلہ جو تھا، اگر یہ اس طرح سے ہوا ہے بخاری صاحب، اور وہ فلائی کر کے آئے ہیں پھر واپس گئے ہیں، پورا دن میڈیا ان کے پیچھے لگا رہا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا. اس کے پیچھے صرف ایک ہی تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی، وہ یہ کہ عمران خان از امپورٹنٹ، چاہے وہ صدر مملکت ہوں جو کہ کسی پارٹی کے نہیں ہوتے، وہ نان پارٹیزن ہوتے ہیں. ہی وانٹڈ ٹو بی فیلٹ امپورٹنٹ، سو وہ انہوں نے یہ ساری ایکسرسائز اس کے لیے کرائی ہے. ادروائز اس کے پیچھے کوئی اور لاجک، کوئی اور منطقی لاجک نہیں ہے. کیا اپنا امیج بھی تھوڑا جو ہے اس کو بچانے کی، کہ خان صاحب نے بھی اس فیصلے کی منظوری دی ہے، اس طرح کی؟ دیکھیے، یہ بات بھی کہی گئی، اگر آپ سوشل میڈیا کو دھیان سے دیکھیں، یعنی جو کچھ خاص طور سے کل سے عمران خان صاحب کے انٹرویو کے بعد سے جو کچھ، اور یہ اناؤنسمنٹ کے بعد کہ جو اسمبلی جو ہے اپروو ہو گئی، اس کے بعد جو سوشل میڈیا میں غدر مچا ہے، جو باجوہ صاحب جو کبھی ان کے لیے ایک بالکل آئیڈیلائزڈ پرسنالٹی ہوتے تھے، اس کے ساتھ کیا کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر PTI کے ہینڈلرز نے، بس اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اس کے اوپر. یہ محسن کشی جو ہے وہ خان صاحب کی طرف سے جو تھی سو تھی، لیکن جو ہینڈلرز نے حشر کیا ہے باجوہ صاحب کا، باجوہ صاحب بھی ساری زندگی یاد رکھیں گے اور PTI بھی یاد رکھے گی، اس لیے کہ اب ان کے ساتھ وفا کرنے سے پہلے کوئی بھی 10 دفعہ سوچے گا. صحیح. دیکھیں، میں پھر آپ کہہ رہی ہیں نا، میں ماضی سے کھینچ لاتی ہیں واپس حال کے اوپر، ماضی میں جانا بہت ضروری ہے. یہ آج ہوا کیا ہے؟ آج 30 اکتوبر 2011 میں جس پروجیکٹ ہائیبرڈ عمران کی بنیاد رکھی گئی تھی، وہ آج الٹیمیٹلی زمین بوس ہو گیا ہے. اچھا، یہ تجربہ وہیں سے شروع ہوا تھا، اور میرے ایسے بیوقوفوں نے بھی اس وقت بیٹھ کے TV کی لائیو، کل ہوا تھا جنرل باجوہ صاحب کی الوداعی تقریر کے ساتھ، یا آج ہوا ہے؟ یہ آج الٹیمیٹلی ہو گیا. ویسے تو کل انہوں نے کھدائی شروع ہو گئی تھی، وہ تدوین آج ہوئی ہے اس کی. اچھا، تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک گولڈن اپرچونٹی تھی جب یہ ایک پیج منترا سنائی جاتی تھی نا، تو کچھ لوگ ایسے تھے، میں ان میں شامل تھا، جو سمجھتے تھے کہ اللہ کرے کہ یہ دیر پا ہو، کیونکہ جس حکومت کے پیچھے اتنی بڑی سٹرونگ فورس کھڑی ہو وہ انقلاب برپا کر سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. خان صاحب نے اگر اس قوت کو استعمال کیا ہوتا پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان میں غربت کے خاتمے کے لیے، پاکستان میں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے، پاکستان میں بے روزگاری ختم کرنے کے لیے، پاکستان میں معیشت کو بہتر بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے،
تو آج یہ قوم پوج رہی ہوتی ان کو. میں آپ کو ایمانداری سے لیکن کہہ رہا بخاری صاحب واٹ آئی تھنک از کہ خان صاحب نے تو اس سب میں سے میرا خیال ہے گین ہی کیا ہے. اب وہ ماشاءاللہ خود اتنے پاورفل ہیں, ان کے پیچھے عوام, آپ کہتے ہوتے ہیں کہ عوام کا جو سیلاب ان کے پیچھے امٹتا ہے اس کی مثال نہیں ملتی ہے. تو خان صاحب اگر اب بھی فیئر طریقے سے چلیں اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد ہو, آپ صاحب دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائیں نا کہ اللہ کرے کہ وہ پلیز تو اس کو تسلیم کیا جائے, تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے ایک فیئر چانس ہے ابھی بھی. بالکل آپ نے درست کہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے خان صاحب کے اندر سے وہ ضدی بچہ جو ہے, جو ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے, نہ میں نکال سکا ہوں, نہ آپ, نہ دعائیں نکال سکی ہیں, نہ 4 سال کا اقتدار نکال سکا ہے. بچے ہیں جس بات پہ اڑ جاتے ہیں, اور یہ آج کا نہیں ہے. ان کے بارے میں یہ پرووربیل سینگ ہے کہ وہ جس ضد پر اتر آئیں پھر اس کے اوپر کچھ بھی چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. میں آپ کو بالکل ایمانداری سے یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ سلیقے سے چلے ہوتے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے خلاف کامیاب نہیں ہونا تھا. اگر انہوں نے چور چور ڈاکو ڈاکو کی منترا کی بجائے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے اچھے فیصلے کیے ہوتے, گورننس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے, تو وہ آج بھی حکمران ہوتے. لیکن چونکہ ان کے اندر یہ ضد تھی کہ میں تمام اپوزیشن لیڈروں کو جیل بھیجوں گا, جیلیں بھروں گا, یہ بار بار کہتے تھے نا, وہ میں کوئی آپ کو راز نہیں ریویل کر رہا, یہ تو ان کے ہر جس کو کہتے ہیں روزمرہ کا جملہ تھا, میں جیلیں بھر دوں گا, میں ان کو چھوڑوں. تو بہت بہتر ہوتے حالات. اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو کہ اب پتہ نہیں اس کا وقت پروڈیوسر صاحب بتاتے ہیں اس کا وقت ہے یا نہیں, کیونکہ میں تفصیلی ذرا اس کا جواب مجھے چاہیے. اور بڑا امپورٹنٹ سوال بھی ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں, ان کی الوداعی تقریر کے بعد جس میں انہوں نے ایک بار پھر سے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ فوج جو ہے وہ اب نیوٹرل رہے گی اور فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی. پچھلا ایک کنفیشن بھی ہے یقیناً, لیکن ابھی انہوں نے یہی کہا کہ فوج جو ہے وہ نیوٹرل رہے گی. تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ شاید اب سیاست دانوں کو بھی اپنا قبلہ جو ہے وہ درست کرنے کی ضرورت ہے. کتنے چانسز ہیں اس کے, کیا ہم دیکھیں گے اگلے آنے والے دنوں میں وہ ضدی بچہ جو بخاری صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب کے اندر ہے, وہ ضدی بچہ جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے میز کے اوپر تیار ہوگا؟ باقی پارٹیز کے ساتھ سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی ہم کوئی بیٹر سینس پریویل کرتے ہوئے دیکھیں گے؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ایک ساتھ رہیے گا, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تمام یہ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے سیاسی طور پر یا پھر اس اہم تعیناتیوں کے حوالے سے, اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ بہت ایک لمبی کہانی ہے جو ہوتا رہا ہے, جس طریقے سے تمام چیزیں چلتی رہی ہیں. بڑی انفارچونیٹ قسم کی بات ہے کہ اس طرح کا ایک جو تعیناتیاں ہیں اتنی اہم ایک ادارے کی, وہ اتنی متنازع جو ہیں وہ ہو جائیں. بخاری صاحب آپ سے میں بالکل اس کی وجوہات چونکہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہیں کیونکہ یہ سلسلہ یقیناً آگے بھی جو ہے وہ چلتا رہے گا. تو اس طرح کی جو تعیناتیاں ان کو نہیں ہونا چاہیے متنازع. یہ سمری کہاں پر اٹک گئی تھی؟ سمری کا سفر جو تھا ایسا لگ رہا تھا کہ ختم ہونے کا جو ہے وہ نام ہی نہیں لے رہا ہے. حکومت کی طرف سے بیانات, ان کی کابینہ کے لوگ کچھ اور بیانات دیتے تھے, پھر ادھر سے بھی جوابی فائر ہوتے تھے. ایک تو آپ نے مجھے یہ کہا کہ وقت بہت کم ہے, ڈرا دیا ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں جلدی جلدی آپ کے سوال کا جواب دے دوں. دیکھیے آپ کا سوال بہت صحیح سمت میں ہے. سمری سے تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. ایک سٹنگ آرمی چیف ہے جس نے آپ کے ساتھ بڑی وفا نبھائی ہے. آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سامنا کرنا پڑا اور آپ نے چیف صاحب کے اوپر چڑھائی شروع کر دی. آپ میں کیپیسٹی نہیں تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ڈیفیٹ کر سکیں, اس لیے کہ آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. ہر چند کے ان چھوڑے ہوئے ساتھیوں میں سے کسی نے آپ کے خلاف ووٹ نہیں دیا. ایک بات تو یہ مقاسمت شروع ہو گئی وہیں سے جو آپ کے بینی فیکٹرز تھے. دوسری آپ نے مخالفت اس وقت لی فوج کے ساتھ جب نئی چیف کی تعیناتی کا مسئلہ آیا, تو آپ نے اس کو بھی اپنی ضد بنا لیا. ہم کسی نواز شریف کا چیف نہیں لگنے دیں گے. خدا کے واسطے خان صاحب, چیف نواز شریف, عمران خان یا ABCD کا نہیں ہوتا, چیف پاکستان کی فوج کا ہوتا ہے. اسے جو بھی لگائے اس نے پاکستان کی آرمی کا چیف لگنا ہے. کسی کی ذاتی یا کسی کے باپ کی آرمی نہیں ہے, پاکستان کی آرمی ہے. ایک یہ. اور دوسری بات جس نے سب سے زیادہ یعنی بدمزگی پیدا کی اس میں, اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو پازیٹیو ہے, وہ یہ کہ جب سمری وہاں سے چل کے پہنچ گئی پرائم منسٹر ہاؤس میں, تو اس کے اوپر جس طریقے سے ریئیکٹ کیا فوج یعنی حکومت نے اور خاص طور سے پرائم منسٹر نے, وہ یہ کہ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے اتحادیوں کا اجلاس بلایا. صحیح. پہلے تو ان کو اعتماد میں لیا گیا, اور یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اتنی اہم اپوائنٹمنٹ کے اوپر 13 جماعتیں ہیں اتحادیوں کی, ایک لفظ کسی نے نیگیٹو نہیں کہا, اور ہر ایک نے تعریف کی. آپ نے بھی دیکھا کہ یہ فیصلہ بہت ہی
یعنی دانشمندی سے اور میرٹس کو سامنے رکھ کے کیا گیا ایک بات. اور بالکل اختیار سونپ دیا گیا وزیر اعظم صاحب کو کہ آپ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ پہلی دفعہ بجائے اس کے کہ پرائم منسٹر صاحب سائن کر کے واپس بھیج دیں اس کو, انہوں معاملہ کیبنٹ میں لے کے آئے, کیبنٹ سے بھی اپروول لی اس کی. تو ایک تو یہ اس کا پازیٹیو آسپیکٹ ہے. نیگیٹو آسپیکٹ وہی ہے کہ اس کے اوپر جتنے بھی چیلے ہیں نا خان صاحب کے, میں اب لفظ ان کے لیے آئندہ چیلے استعمال کروں گا. اچھا, ان میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, فواد چودھری صاحب ہیں, اسد عمر صاحب ہیں, شبلی فراز صاحب ہیں, کو یہ جو سارے نظر آتے ہیں, انہوں نے اس کو کنٹروورشل بنانے میں عمران خان کے ساتھ دوستی نہیں کی, دشمنی کی. بخاری صاحب اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا ریلیونسی شو کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ہم بھی ریلیونٹ ہیں, اور جو ہے وہ کیونکہ ابھی مطلب اگر وہ پارلیمنٹ میں بھی اس طرح سے نہیں ہیں اور ان کے ساتھ کوئی مشاورت بھی اس طرح سے نہیں ہوئی, تو پھر یہ تمام جو چیز کرنے کی کوشش کی یہ ریلیونٹ رہنے کے لیے کی گئی, یا پھر ہوتا ہے نا کہ کچھ پیغام جو ہیں وہ آپ انڈائریکٹلی بھی دے رہے ہوتے ہیں, آنے والی قیادت کو دے رہے ہوتے ہیں, ایک پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ کر کے. اس میں صرف ایک ہی میسج تھا, وہ تھا نہ کھیلیں گے نہ کھیلن دیں گے. پنجابی زبانوں کہتے ہیں نا, نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے, نہ ہمارا لگ رہا ہے نہ اسی تہاڈا لگن دینا. یہ کیا, یہ بچپنا ہے, یہ پولیٹیکل میچورٹی نہیں ہے. وہ آپ کا مقابلہ تو کسی سے ہے ہی نہیں جی. یہ تاثر دینے والے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے دوست نہیں ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ کو, میری بات کبھی سمجھ میں نہیں آتی کہ جس نے خان صاحب کا امیج جو ہے اس کو آسمان سے لگانے کی کوشش کی ہے, صرف خوشامد میں انہوں نے عمران خان کے ساتھ دشمنی کی ہے. اور ایک سب سے بڑی وجہ جو باعث بنی ہے اس قسم کے فیصلے کا یونیلیٹرلی کرنے کا, ورنہ کنسلٹیشن کوئی بری بات نہیں ہے, وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اگر خان صاحب پارلیمنٹ میں ہوتے, پارلیمنٹ میں نہ چھوڑی ہوتی انہوں نے, تو کیا ان سے کنسلٹیشن نہیں ہوتی؟ لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ کرنی پڑتی ہے آپ کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب خان صاحب نے خود ہی چھوڑا تھا اپنی مرضی سے بھی چھوڑا, اور میں نے تو بتا دیا آپ کو کون ان کو گھیرتے ہیں پھرتے ہیں. پھر آپ نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں فوج کی قیادت کے بارے میں جو اصطلاحات ایجاد فرمائیں, اس کا پہلے کوئی دور تک آپ کو نشان نہیں ملے گا کسی میں. جو 3 دفعہ حکومت گئی نواز شریف صاحب کی, اور وہ سمجھتے تھے کہ فوج نے ان کے مخالف کام کیا ہے. 2 دفعہ گئی بے نظیر بھٹو کی, دونوں دفعہ وہ سمجھتے تھے کہ فوج اس کے پیچھے ہے. بھٹو صاحب پھانسی لگ گئے, وہ سمجھتے تھے, ساری پیپلز پارٹی سمجھتی تھی کہ فوج اس کے پیچھے, اور تھی فوج اس کے پیچھے نا. لیکن کبھی کسی نے ان ناموں سے نہیں پکارا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کہ کسی نے آرمی کے چیف کو غدار کہا ہو, کسی نے میر جعفر میر صادق کہا ہو. وہ خدا کے واسطے آپ کس دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ جائیے جا کے دیکھیے ٹی وی چینل انڈیا کے کیا کہا جا رہا ہے, اور سوشل میڈیا کے اوپر کیا کہا جا رہا ہے. ٹی وی چینلز کے اینکرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو شکر گزار ہیں عمران خان صاحب کے, انہوں نے وہ کام کر دیا ISI کے بارے میں اور فوج کی قیادت کے بارے میں جو ہم نہیں کر سکے. اور آج جو ایک بہت خاص بات ہے وہ یہ کہ ہندوستان اس پہ بال نوچ رہا ہے اپنے, کہ صاحب کا ISI چیف جو ہے وہ آرمی چیف بن گیا ہے. تو ان کی تو ہوا سرکی ہوئی ہے, لیکن ہمیں اس کے اندر کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنی فوج کی تضییق کا باعث کبھی نہیں بننا چاہیے. یہ وہ عناصر ہیں جس نے الٹیمیٹلی اس سمری کا سفر کس طرح سے طے ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا وہ میرے اور آپ. اچھا بخاری صاحب, کل بڑا کلیئرلی کچھ کنفیشنز بھی میں کہوں گی, اس چیز کو بھی کہا گیا کہ ہاں فوج کا کردار تو سیاست میں رہا, لیکن اب مکمل طور پر جو ہے وہ لاتعلق کر لیا جائے گا سیاست سے خود کو. ایک دفعہ پھر سے نیوٹرل ہونے کے عزم کا جو ہے وہ اعادہ کیا گیا ہے. یہ کر لیا گیا, لیکن اور پہلے بھی, کیونکہ یہ بات کل نہیں کی جنرل باجوہ صاحب نے, اس سے پہلے بھی فوج کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی کہ ہم اب نہ سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے. اس کے باوجود بھی تیرا آرمی چیف, میرا آرمی چیف, کیا ابھی بھی سیاسی پارٹیز کو کوئی غلط فہمیاں یا اس طرح کے گمان ہے کہ ہماری طرف کا آرمی چیف لگے گا تو ہماری حمایت کرے گا؟ اب ہمیں سمجھ نہیں لینا چاہیے کہ اگر فوج نے کہہ دیا تو ہمارے لیے یہ ان کا کہنا کافی ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے اب وہ فوج میں اب وہ مداخلت نہیں کریں گے, اور اگر وہ مداخلت نہیں کریں گے تو پھر تو کوئی بھی آرمی چیف ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. عام فہم آدمی آپ کی یہ بات اسی طرح سمجھے گا جیسے آپ نے ادا کی ہے, لیکن آپ یہ بات مجھے خان صاحب کے سامنے بیٹھ کے ان کو سمجھا کے دکھائیں. وہ عقل کل ہیں, انہوں نے اپنے اقتدار کو طبالت دینے کے لیے, طول دینے کے لیے اسلامی ٹچ استعمال کیا. انہوں نے ریاست مدینہ کہہ کے والی ریاست مدینہ بننے کی خواہش میں اسلامی تاریخ کے ساتھ جو کھلواڑ کیا, آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں 2 مثالیں اس کی, جو حدیثوں کا استعمال, جو غلط ملت حوالے, وہ سارا کچھ انہوں نے کیا, اور اس کا فائدہ کوئی نہیں حاصل ہوا انہیں, رتی بھر بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا, بلکہ وہ معاملہ جات ان کے جو خاموشی سے دبے ہوئے تھے
وہ ان کو غلط ثابت کرنے کی وجہ سے سامنے آئے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو آپ نے سوال پوچھا اس کی طرف آتا ہوں کہ جو کنفیشنز تھے ان میں دو چیزوں کی وضاحت بہت ضروری ہے. ایک تو انہوں نے ڈھاکہ کے بارے میں کہا کہ وہ فوج کی شکست نہیں تھی بلکہ وہ سیاسی ناکامی تھی. یہ میرے خیال سے انہوں نے فیکٹ کو مس کیا ہے, کیونکہ ملک میں اس وقت ماشاء اللہ تھا, مشرقی پاکستان میں بھی ادھر فوجی ڈکٹیٹر بیٹھا تھا جس کا نام تھا جنرل یحییٰ. سیاسی لوگ کہاں تھے؟ وہاں اجلاس نہیں ہونے دینا ہے, یہ فیصلہ جنرل یحییٰ کا تھا. تو ایک تو یہاں تھوڑی سی انہوں نے گڑبڑ کی ہے, اور دوسری جو ہے وہ انہوں نے اپنے 2018 کے ایکٹ کو, جو فوج نے خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے جو کچھ کیا, اس میں انہوں نے کہا کہ جو RTS کے بیٹھنے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا اور کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. میں آپ کو ریکارڈ پر بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے جس نے 2018 کے الیکشن پر دھاندلی کی بات اٹھائی تھی اس کا نام عمران خان ہے. کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جس نے نہ کہا ہو کہ الیکشن جو ہے یہ 2 نمبر ہے اور یہ اس کے اندر جھگڑو پھرا ہے. تو 2-3 باتوں کی یہ وضاحت بہت ضروری تھی. لیکن جو بات انہوں نے حتمی طور پہ کہی کہ 2021 فروری سے فوج نے فیصلہ کیا کہ ہم غیر سیاسی ہیں, تو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 1 سال سے زیادہ 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا, 1.5 سال سے ہم اے پولیٹیکل ہیں. اور میں آئی ہیو نو ریزن ناٹ ٹو بلیو جنرل باجوہ. آئی تھنک ہی از کلیمنگ. میں اگلا سوال یہی کرنے لگی تھی کہ ہمارے پاس ایک پوری تاریخ موجود ہے, تو ایک سٹیٹمنٹ کیا کافی ہے؟ اور ایک ایسے آرمی چیف کا جو کہ 2-3 دن میں ریٹائر ہو رہے ہیں, اگلی آنے والی جو قیادت ہے اس کو کنٹینیو کرے گی اسی طریقے سے, اسی اسپرٹ کے ساتھ؟ اور اب آپ کو واقعی لگ رہا ہے کہ اگلے آنے والے جو دور ہے اس کے اندر فوج کا کوئی رول نہیں ہوگا پاکستانی سیاست؟ دیکھیے, میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے آج بیان جاری نہیں کیا, بلکہ انہوں نے فروری 2021 سے لے کے اب تک فوج کے اے پولیٹیکل ہونے کو ثابت کیا ہے, دعویٰ کیا ہے. لہٰذا جو نئی قیادت آئی ہے انہوں نے یہی ایٹیچیوڈ انہیرٹ کیا ہے نا کہ بھائی اب سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ دونوں, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دعویٰ بھی کیا اور پھر ثابت بھی کیا. ثابت کر دیا, نے ان کو بار بار جو ہے وہ گھیر کے لانے کی کوشش کی کہ آئیں میرے ساتھ اسی طرح سے مل کے کام کریں جس طرح پہلے کرتے تھے. وہ توبہ طائب ہو گئے, انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کرنا. جو 2 نئے جرنیل ہیں, جو ایک جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہیں جنرل ساحر شمشاد صاحب, اور آرمی چیف جو ہیں, آرمی چیف آف نیوکلیئر آرمی, وہ دونوں پروفیشنلی بہت ساؤنڈ آفیسرز ہیں اور کوئی پولیٹیکل منورنگ ان کے کریڈٹ پر نہیں ہے. دے آر پروفیشنل سولجرز, اور اگر وہ پروفیشنل سولجرز رہے تو آرمی بھی یہ پولیٹیکل رہے گی اور پاکستان کی فوج اور مضبوط ہوگی اور پاکستان کے جمہوری ادارے اور مضبوط ہوں گے. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورے ادارے کا فیصلہ ہے, اوپر کی قیادت کے تبدیل ہونے سے اس میں کوئی تبدیلی یا فرق جو ہے وہ نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا یہاں پر ہم بریک لے لیتے ہیں جی. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو یقیناً بہت بڑے بڑے چیلنجز اس وقت جو ہیں وہ سر اٹھا کر کھڑے ہیں, اور نئے آنے والے جو آرمی چیف ہیں ان کو کن چیلنجز کا جو ہے وہ سامنا ہوگا. اور ایک چیلنج تو ماشاءاللہ پرسوں ہی آ رہا ہے, 26 کا دھرنا. خان صاحب بڑے پرعزم ہیں اس دھرنے کے لیے, اور اس دھرنے میں جا کر اب خان صاحب کرنے کے حوالے ہیں, کیا جو ڈیمانڈ ہے وہ خان صاحب کی ہمارے سامنے آنے والی ہے, اس پر بھی بات ہوگی. ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. آرمی میں اہم تعیناتیاں بڑی خوش اسلوبی سے جو ہے یہ مرحلہ تو ہم نے طے کر لیا, لیکن اب آگے پرسوں 26 تاریخ اور PTI کا جلسہ, دھرنا, ریلی کیا ہونے جا رہا ہے. اور خان صاحب اب اس اپوائنٹمنٹ کے بعد, کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل سینیریو ہے وہ تقریباً بدل کر رہ جائے گا جب یہ اہم تعیناتیاں جو ہیں وہ ہو جائیں گی, تو بخاری صاحب 26 کا دھرنا ہونے جا رہا ہے, ریلی ہے, جلسہ ہے, کیا ہے, کہاں ہے, پنڈی میں ہے, اسلام آباد میں ہے, اور خان صاحب کی ڈیمانڈ کیا ہے یہ بتا دیجیے ذرا فٹافٹ ہمیں کہ اب کیا ڈیمانڈ خان صاحب کرنے والے. دیکھیے یہ جو 3-4 چیزیں کہیں نا, جلسہ ہے, ریلی ہے, کیا ہے, دھرنا ہے, یہ مکس ہے ہر چیز کا, سچ مجموعہ ہے. میرے خیال سے خان صاحب اپنی قوت کا بھرپور مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے وہاں پر ٹینٹ ویلیج بن گیا ہے, خیمہ بستیاں آباد ہو رہی ہیں. یہ ایک عجیب و غریب منظرنامہ ہے اس صورتحال سے جس پر ہم آج بحث کر رہے ہیں. اس سے پہلے تک تو یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ وہ پریشرائز کرنے کے لیے سیاسی قیادت کو بھی اور فوجی قیادت کو بھی ایک پاور شو ایک بھرپور قسم کا کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال یہ تھا کہ آفٹر آل دس آج انہوں نے جو جسٹس شو کیا ہے, جو پریزیڈنٹ صاحب مل کے گئے ہیں اور اس کے فوراً بعد انہوں نے اسمبلی پہ دستخط کر دیے ہیں, ان مینٹیننس آف دس ان کو چاہیے تھا کہ وہ ریلی 26 کی ریکال کر دیتے, ریکیوز کر دیتے. میرا دل کیا ابو قائصہ, میں کہوں کہ ہر خواہش ایسی کہ اس پر دم نکلے, ہزاروں خواہشیں ایسی کریکٹ,
ہر خواہش لیکن اب ہونے کیا والا ہے، وہ چیزیں جو پریشر میں خان صاحب کے لیے کر دی جاتی تھی، عدالتیں ان کو ریلیف دیتی تھی. پچھلی دفعہ 25 مئی کو جب وہ آئے تھے، اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ آتا تو آپ یہ تو مانیں گی نا میرے ساتھ کہ رانا ثناء اللہ نے گھسنے نہیں دینا تھا ان کو، کہ نہیں مانتی؟ آپ گھسنے دیں گے؟ روک دیا تھا نا. اب وہ اور شیر ہو گئے ہیں. اب دیکھیں نا کیا ہے، ہیلی کاپٹر کی لینڈ کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، اسلام آباد انتظامیہ نے کہا نہیں دیتے جی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پنڈی کی انتظامیہ جو ہے، جو کہ ان کے پنجاب حکومت کی ہے، انہوں نے بھی کہا ہے جگہ بدلیں، یہ فیض آباد پہ نہ کریں. وہ اپنے سر نہیں لینا چاہ رہے، اس کو کیا مسئلہ کیا ہے؟ وہ فیض آباد میں جو پہلا دھرنا ہوا تھا، یاد ہے نا اس کی فیٹ، جو قاضی فائز عیسیٰ کا امپورٹنٹ اور بڑا ہسٹوریکل فیصلہ تھا. تو میرے خیال سے پوزیشن اگر بہت زیادہ ویکن نہیں ہوئی تو اتنی پاورفل بھی اب نہیں ہے. تو میں توقع کروں گا، میرے جیسے بندے کی بات وہ کیوں سنیں گے خان صاحب، کہ وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں، ضرور کریں ڈیمانسٹریشن. ان کا حق ہے، جمہوری حق ہے، کوئی کسی کا باپ نہیں چھین سکتا ان سے یہ. لیکن کوئی ایسا میسج نہ دیں عسکری قیادت کو کہ انہیں ان حالیہ تقرریوں پر کوئی اعتراض ہے، یا فوجی قیادت سے وہ مطالبہ کر رہے بیٹھ جائیں وہاں کہ ہمیں ارلی الیکشن لے کے دیں. وہ اب فوج نے لے کے نہیں دینا. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ میں آپ سے کرنے لگی تھی کہ خان صاحب نے آ کے جو مطالبہ کرنا ہے وہ کرنا کس سے ہے؟ دیکھیں اب ان کے پاس پہلے 2 مطالبے تھے. ایک یہ تھا کہ یہ تقرری جو ہے ہماری مرضی سے، ہماری مشاورت سے ہونی چاہیے. لوگ تو اس کو انٹرپریٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کروں گا اپوائنٹ نیا آرمی چیف، میں 2/3 میجورٹی لے کے آؤں گا، الیکشن جلدی ہوں گے. نہ وہ 2/3 میجورٹی ابھی تک آئی ہے، نہ الیکشن کی ڈیٹ آئی ہے ابھی تک. اور جیسا میں نے کہا، انتظامیہ اور جو حکومت ہے وہ اسٹرینتھن ہوئی ہے، ویکن نہیں ہوئی ہے. لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ ارلی الیکشن کی کوئی بات نکلے گی انلیس خان صاحب اپنا رویہ چینج کریں اور کہیں کہ میں اس حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں. دیٹ از دا اونلی وے عائشہ دے کین تھنک آف این ارلی الیکشن. لیکن وہ بھی کل یا پرسوں نہیں. ذرا منظرنامہ تو بتائیں. خان صاحب پہنچ گئے جی، کھڑے ہو گئے وہاں پہ، تقریر بھی ہو گئی. اس کے بعد پھر انہوں نے کرنا کیا ہے، کیا ڈیمانڈ کیا ہے، اور پھر کس سے ہوگی وہ ڈیمانڈ؟ کیونکہ اگر فوج اپنے آپ کو بالکل سائڈ پہ کر چکی ہے تو پھر وہ وزیر اعظم صاحب سے واقعی کہیں گے کہ میں نے کہا ہے نا کہ اگر تو آپ ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر تو اس کا راستہ ہے. لیکن اگر آپ ان کو چور چور ڈاکو ڈاکو کہیں گے میں جیلوں میں بھیجوں گا، اور پھر آپ یہ چاہیں کہ وہ آپ کو ڈیٹ دے دیں الیکشن کی، خان صاحب بھول جائیں، یہ تو ہونے نہیں جا رہا، یہ نہیں ہو سکتا. سیاسی منظرنامے میں کیا تبدیلی ان اہم تعیناتیوں کے بعد میرے خیال سے اگر انہوں نے ایک دن تقریر کر کے اس کو ڈسپرس نہ کیا اور وہ بیٹھنے کا فیصلہ ہو گیا دھرنے کا، یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. میں آپ کو عرض کروں، ہم نے 2014 کا دھرنا دیکھا ہوا ہے، اس میں جو سب سے زیادہ سٹرونگ ایلیمنٹ تھا وہ تھا ڈاکٹر طاہر القادری کے جو ایکٹیوسٹ تھے، جو دور دراز گاؤں سے آئے تھے، کمٹمنٹ کے لوگ تھے، ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے، وہ بیٹھے رہے. جو خان صاحب کا کراؤڈ تھا وہ صبح آتے تھے، ترانے شرانے گاتے تھے، جھنڈے منڈے لہراتے تھے، اور رات کو دیر گئے گھر چلے جاتے تھے. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومتی سائڈ جو ہے وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہوگی؟ کیا ابھی بھی وہ ارلی الیکشن کرانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ ان کے لیے چیزیں حکومتی سائڈ جو ہے، کیا آپ کو لگتا ہے ابھی بھی وہ ارلی الیکشن کے لیے جو ہے وہ ریڈی نہیں ہے؟ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم نے مشکل وقت دیکھ لیا. اچھا، ہم نے IMF کا پریشر دیکھ لیا، ہم نے FATF کا پریشر دیکھ لیا، ہم نے خان صاحب کی بھرپور سیاسی مہم جوئی کہہ لیں آپ، وہ برداشت کر لی. اب ہم وی آر بیٹر پلیسڈ ان دا سیڈل. ہم اب سکون سے بیٹھے ہیں، باقی کے دن بھی گزار لیں گے. لہٰذا کوئی بندہ آپ کو نہیں ملے گا حکومت کی طرف سے جو یہ کہتا ہو کہ اچھا جی شاید ارلی الیکشن ہو جائیں. یہ کسی نے نہیں کہا اور نہیں ہوں گے. اچھا بخاری صاحب، ایک چیز جو ہے نا وہ اٹکی بھی ہے، اور وہ مجھے پوچھنا ہے کہ ابھی یوزلی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی تھیں کہ جب کہیں معاملہ آ کر اٹک جاتا تھا تو فوج کبھی کبھار برج کا رول بھی پلے کرتی تھی. خان صاحب ڈائریکٹلی کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں چور ڈاکو سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور فوج انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ خود کو سائڈ لائن کر چکی ہے. تو یہ ہونا کیا ہے؟ تھک جائیں گے مطالبہ کرتے کرتے، آ جائیں گے گھر کو واپس اور انتظار کریں گے اگست 2023 کا، بس یہی. اس کے علاوہ کوئی فیٹ ہی نہیں ہے. نہیں تو پھر میرا تو خیال ہے کہ اگر خان صاحب تھوڑی سینسبلی اس کو پلے کریں تو پھر کیا کریں پھر سے کہیے گا. سینسبلی اگر اس کو ذرا تھوڑا پلے کریں تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو ڈائریکٹلی بات کرنی چاہیے. ہر وہ چیز پلے ہو سکتی ہے جو ہو ہی نہ وہ پلے نہیں ہو سکتی. پولیٹیکل وزڈم ان کے پاس نہیں ہے. پولیٹیکلی وائز اگر وہ ہوتے، اور خدا کرے میری دعا ہے کہ ہو جائے،
تو ان کو اقتدار سے کسی کا باپ نہیں نکال سکتا تھا. انہوں نے پولیٹیکل وزڈم کی بجائے اپنی جو فطرت کا ضدی پن ہے اور جو اپنی فطرت کی ایک سپیریورٹی کمپلیکس ہے, ویسے تو اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی, صرف انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے, لیکن وہ جو ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں. لیکن اس سب کے بعد اب ایک اور اہم سوال ہے کہ اس سب کے بعد پھر خان صاحب نے کیا پایا؟ خان صاحب نے کھویا ہے. ہاں تو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ مطلب کوئی چیز کامیاب ہو نہیں سکی. آرمی چیف کے اوپر جو تمام ان کی تعیناتی کے اوپر تمام چیزیں اس میں بھی خان صاحب جو ہے وہ ایک فیلئر. لہٰذا خان صاحب کے لیے یہ ضروری ہے, الیکشنز ان کی بات نہیں مانی گئی. خان صاحب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہونے والے نقصان کا اندازہ لگائیں, احساس کریں اور مزید نقصان ہونے سے اپنے آپ کو اور اپنی پارٹی کو بچائیں. اور وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کال آف کر دیں, آپ نے جو کہا تھا. میں نے کال آف نہ کریں, جلسہ ضرور کریں, انہیں جانا چاہیے وہاں پر, لیکن وہ لڑنے کی خاطر نہ جائیں. وہ جس کا ذکر واڈا نے کیا تھا اپنی پریس کانفرنس میں, اگر آپ کو یاد ہو, یہ لاشوں کی سیاست کا دور اب گزر گیا. تو اگر وہ جا کے وہاں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہیں, اپنے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑا بھرپور ساتھ دیا ان کا, بڑی کیمپین ان کی کامیاب. میں ابھی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ان کی کیمپین جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے, لیکن جو کچھ بھی انہوں نے سمیٹا ہے, جو کچھ بھی انہوں نے حاصل کیا ہے, اس کا بہتر استعمال کر کے اپنے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے راہ ہموار کرنی چاہیے. بخاری صاحب کتنا ٹائم اگر ابھی بھی الیکشن کے حوالے سے رضامندی ظاہر کر دی جاتی ہے تو پھر بھی 5-6 مہینے تو کہیں گئے نا, یعنی ارلیسٹ جون میں ہو سکتے ہیں, تو وائی ناٹ ویٹ 3 more months. یس, یہ پھر وہی آپ کی خواہشات ہو سکتی ہیں, خان صاحب کی مرضی نہیں ہے اس میں شامل. صحیح ہے, چلیں ٹھیک ہے. خان صاحب تو بہرحال یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ وہ امید کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا اجتماع, پاکستان کا تاریخی اجتماع جو ہے وہ ہونے والا ہے 26 تاریخ کو. 25 مئی کو بھی آیا تھا. بالکل وہ امید کر رہے ہیں, اور ہم اچھی بات ہے, اس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن جو ہے وہ ملک کا نقصان اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. وہاں پر جس طریقے کے خدشات, جس طریقے کے سیکیورٹی تھریٹ الرٹس جو ہے وہ جاری ہو رہے ہیں, وہ چیزیں جو ہیں وہ کافی خطرناک ہیں, ان کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. پہلے کہ آپ ختم کریں, میرے خیال سے خان صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے خلاف قائم مقدمات سے نجات حاصل کریں. جو اب میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, وہ پھر بڑی بری بات ہے. ایٹ دا اینڈ ہم یہ کہیں کہ وہ گھڑی وڑیوں کے ذکر ہم کریں, تو ان کیسز سے نپٹے, اپنے آپ کو بہتر پوزیشن میں لا کے اپنی پارٹی کی قیادت کریں. اپنی پارٹی کی قیادت کو اثر نو ان کو تنظیم نو کرنی پڑے گی. اہم لوگ ان کے پاس کمی نہیں ہے, بہتر لوگوں کو سامنے لائیں اور کوشش کریں کہ پریفرنس ان کو دیں جو ڈیڈیکیٹڈلی ان کی پارٹی کے ورکر ہیں. وہ جو مائگریٹری برڈز آئے تھے, ان سے نجات کا راستہ. بخاری صاحب کے نادر مشورے. آن دس نوٹ مجھے پروگرام جو ہے وہ ختم کرنا پڑے گا, ختم ہو گیا وقت یہاں پر پروگرام کا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا, اللہ حافظ.